سانحہ APS کو 7 سال بیت گئے مگر زخم آج بھی تازہ۔ 16 دسمبر 2014 کے تلخ ترین دن 6 بزدل دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول کے 141 بچوں کو شہید کیا، جس پر پوری قوم آج بھی سوگوار لیکن دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے اب پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں احسن واحد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن جو ہر سال 16 دسمبر کو ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی یاد دلاتا ہے جو گھر سے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی کتابیں اور ان کا جسم لہو میں ڈوب جائے گا۔ ماؤں کو نہیں پتا تھا کہ ان کے لختے جگر آج ماما ماما کہتے گھر میں نہیں آئیں گے، بلکہ آج تو ماؤں کی آہوں سسکیوں پر بھی نہیں بولیں گے۔ سلام ان شہداء کے لاحقین کو جن کے بچے صبح سکول تو گئے لیکن واپس گھروں کو نہ آئے۔ صفاق دہشت گرد 16 دسمبر کی صبح 11 بجے سکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور بچوں کو چن چن کر قتل کیا۔ سیکورٹی فورسز کے سکول پہنچنے تک دہشت گرد خون کی ہولی کھیلتے رہے اور کچھ ہی دیر میں ان ظالموں نے 132 معصوم جانوں سمیت 141 افراد کو شہید کر دیا۔ واقعے کے بعد ہر طرف خون اور معصوم بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، اور اگر پیچھے کچھ بچا تھا تو صرف شہید بچوں کے والدین کی آہیں اور سسکیاں تھیں۔ سکول کے در و دیوار دہشت اور ہولناکی کی دردناک کہانی بیان کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے سکول میں درندگی کی ایسی مثال قائم کی کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ آج کے دن احمد نواز نے APS حادثے میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے کزن اور پیارے دوستوں کو بھی کھو دیا تھا، خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ علاج کے لیے لندن لے جایا گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس حادثے کے بعد کیا عزم کیا، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی، میرا نام احمد نواز ہے and I'm one of the survivors of the Army Public School کا جو حادثہ تھا جو 16 دسمبر 2014 میں ہوا۔ اس حادثے میں نے اپنے بھائی حارث نواز کھویا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے دوست میں نے اس حادثے میں کھوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو میں خود اس حادثے میں زخمی ہوا تھا اور جس کے علاج کے لیے مجھے یہاں پر UK میں کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں لایا گیا۔ اس حادثے کے بعد جو ہے تو میں نے یہ عزم کیا کہ I will try to make sure and try my best to make sure that no one else in this world has to go through such an ordeal, such an incident, such a massacre. تو میں نے یہ پرومس کیا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں اس طرح کی ایک کمپین شروع کروں گا جس کے تھرو میں ریڈیکلائزیشن کا خاتمہ کر سکوں، غربت کا خاتمہ کر سکوں، الٹریسی کا خاتمہ کر سکوں، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کا خاتمہ کر سکوں دیٹ لیڈس ٹو ٹیررزم اینڈ دوز سورٹس آف انسیڈنٹ۔ تو اس حادثے سے آگے آ کر جو ہے تو میں نے اپنی ایک کمپین شروع کی جس میں نے تعلیم کے لیے کام کیا۔ یہاں پر میں نے UK میں اینٹی ریڈیکلائزیشن ایک کمپین کی جہاں پر میں کئی سارے اسٹوڈنٹس اسکول میں جا کے جو ہے انکلوڈنگ ایٹن کالج، انکلوڈنگ کیمبرج یونیورسٹی، جہاں پر میں نے اسپیچز کی۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ہم نے لیبنان میں ایک اسکول بنایا ریفیوجی بچوں کے لیے، پاکستان میں قبائلی علاقوں میں کئی پروجیکٹس کیے۔ تو اسی طرح کے پروجیکٹس جو ہے تو ہم کرتے رہے اس حادثے کے بعد، اور میری ہمیشہ یہی ایک کوشش تھی اور کوشش رہی ہے کہ میں جو پاکستانی نوجوان ہیں تو ان کو امپاور کر سکوں فرسٹ آف آل، اور دنیا بھر کو ایک میسج سینڈ کر سکوں کہ اس طرح کے واقعات اگر ہو ہم اس سے آگے آ کر جو ہے تو ہم پاکستانی جو ہے تو وی آر ریزیلینٹ پیپل، اینڈ اس سے آگے آ کر جو ہے تو وی کین ڈو اے لاٹ مور ٹو میک شیور دیٹ دوز سارٹ آف تھنگز نیور ہیپن اگین۔ ابھی میں آج کل میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہا ہوں جہاں پر میں آکسفورڈ یونین میں ابھی ٹریجر بنا ہوں وچ از ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس سوسائٹیز ان دا ورلڈ۔ دس پوزیشن واز اسیومڈ بیفور دس بائی بینظیر بھٹو۔ تو اس طرح کی جو ہے تو اچیومنٹس میرے خیال سے بہت ضروری ہے to send a message not just to the world but to the terrorists who attacked us. میری جو ہے تو الٹیمیٹ میرا خواب ہے کہ ہر بچہ جو ہے تو اس کو اپرچونیٹیز ملے، ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ملے۔ ابھی جو ہے تو ریسنٹلی جو افغانستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت کرے اور وہاں پر ہر بچے کو جو ہے تو ہر بچے اور بچی کو جو ہے تو تعلیمی اپرچونیٹیز ملے تاکہ وہ زندگی میں آگے جا سکیں۔ آپ نے سنا احمد نواز کو کہ کس طرح انہوں نے جواں مردی سے صفاق دہشت گردوں کا سامنا کیا۔
بزدل دہشت گردوں نے اسکول پر حملہ کر کے علم کی شمع بجھانا چاہی، مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنایا، مگر قوم کے حوصلے پست نہ کر سکے، بلکہ یہ واقعہ پوری قوم کو ایک کر گیا۔ 16 دسمبر کو ابھی 7 سال ہو گئے. اٹ ڈزنٹ فیل لائک 7 ایئرس، اس لیے کیونکہ ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو وہ جو زخم ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ از اے ٹائم when I reflect on everything that I have done since the incident. It's a time when I reflect on what I can potentially do in the future to make sure these sort of incidents never happen again. تو ابھی جو ہے تو آج کل میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اس حادثے سے آگے آ کر جو ہے تو میں نے کئی کمپینس کی، میں نے ریفیوجیز کے لیے اسکولز بنائے، پاکستانی قبائلی علاقوں میں جو بچے ہیں ان کے لیے پروجیکٹس کیے. تو میری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح کمپینس کو جاری رکھ سکوں اور اس کو ایکسپینڈ کر سکوں. اس کے علاوہ اپنی اسٹڈیز میں آکسفورڈ میں جو ہے تو پاکستانی ریپرزنٹیشن جو ہے تو بیسٹ طریقے سے کر سکوں، اور جتنے پاکستانی ہیں اگر ابروڈ ہے، اگر پاکستان میں ہیں، تو ان کی امپاورمنٹ کے لیے میں کچھ کمپینس، کچھ پروجیکٹس کر سکوں تاکہ وی کین یوٹیلائز دا پوٹینشیل دیٹ لائز ود ان دی ینگ جنریشن آف پاکستان، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے تو اس کو پیسفل بنا سکیں. پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت بڑی قیمت چکائی ہے. ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دیں. ان قربانیوں کو کسی صورت رائیگاں نہیں جانا چاہیے. قومی اور عسکری قیادت کو مل کر دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے کے سدباب کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے.